ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ جزاک اللہ فی الدارین جناب محمد بلال، شعبہ علوم اسلامیہ، ایم اے سال اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ میں بلا تاخیر ملتمس ہوں استاذ العلماء مفتی فضل الرحمن بندیالوی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور ہم نے آپ سے گزارش یہ کی ہے ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں، اور ہم نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ بالخصوص ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا صفات ہیں جو بیان ہونی چاہیے، تو ہم نے گزارش کی ہے کہ آپ سورۃ الفرقان سے جو عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور یہ آپ کے نصاب کا حصہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالی حضرت اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ باادب ہو کر اس درس قرآن کو سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میں متکلفین سے نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے معاف کیجیے گا کہ یہ محفل ہے تو اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی کلام سے جو آیات تلاوت کی، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ پر، آپ کی رسالت پر جو دلیل ہے وہ قرآن مجید ہے۔
کیونکہ اگر کوئی پوچھے کہ آپ کی رسالت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمۃ التوحید جو جزیں پہلی جز اس میں عقیدہ توحید ہے اور دوسری جز اس میں عقیدہ رسالت ہے، اللہ معبود برحق ہے وحدہ لا شریک ہے، اس کی یعنی اس وحدانیت پر اور استحقاق عبادت پر وہی مستحق ہے اور کوئی مستحق عبادت نہیں۔ تو اس پر دلیل یہ عالم ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہوں، یہ در و دیوار بھی دلیل ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی آیت ہے اور اس کے وجود، اس کی ذات اور اس کی صفات پر دلالت کر رہی ہے، یہ دلیل قائم ہے۔ ہم غافل ہیں، غفلت کرتے ہیں، آیات سے اعراض ہوتا ہے، ہم دنیا کی طرف مصروف ہو جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں اور چیزیں درمیان میں پردے آتے ہیں، ورنہ ہر چیز خدا کا ذکر کر رہی ہے، ہر چیز خدا کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمۃ التوحید کی دوسری جز محمد رسول اللہ آپ کی رسالت، اس کی دلیل اگر کوئی پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معجز کلام ہے، معجز یعنی عاجز کر دینے والی کلام ہے، اور جو چیلنج کیا قرآن مجید نے، جو معارض ٹھہرے، منکر ہو، قرآن مجید کے مقابلے میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کرتا ہو، قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی حقانیت کی دلیل۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ منکرین جنہوں نے شک کیا قرآن مجید لا ریب فیہ یہ کتاب ہے، محل ریب نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ محل ریب نہیں ہے اور جگہ نہیں ہے کہ شک کیا جائے، لیکن اللہ کا نبی فرمائے جو مرتابین ہیں، جنہوں نے شک کیا، تردد کیا، ان کے شک کے ازالہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر بیان فرمائی۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور ہدایت فرماتا ہے۔ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر اے وہ لوگ ہو جو علی عبدنا ما نزلنا میں تمہیں اگر شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا، تمہیں اگر اس میں شک ہو تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر قرآن مجید کی ما نزلنا کی چھوٹی صورت کے برابر قرآن کی مثل سے لے آؤ۔ تو قرآن کی مثل فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور فرمایا ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ قرآن کی غیب کی خبر ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو پھر دعوت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی رسالت سے ایمان لے آؤ، ورنہ اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن بندے ہوں گے اور پتھر ہوں گے، دوزخ کی آگ سے پھر اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی وعید دی گئی۔ تو فاتو بسورۃ من مثلہ، قرآن مجید مثلہ، میں تھوڑا سا کیونکہ مدرس آدمی ہوں تو یہاں یہ بیان کرنا چاہوں گا، یہ علماء جو محفل بھی ہے بڑے بڑے حاضر ہیں، مثلہ میں جو ضمیر ہے ہی، اس کے مرجع میں تو احتمال ہے، پیچھے فرمائیں کنتم فی ریب مما نزلنا، ما نزلنا کی طرح بھی راجع ہو سکتی ہے، علی عبدنا، عبدنا کی طرح بھی راجع ہو سکتی ہے، اور بصورت من مثل جار مجرور ہے، اس کا متعلق فاتو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فاتو ہو تو یہ ظرف لفظ ہوگا، اور اگر صفت بنائے صورت کی تو پھر اپنے متعلق کے ساتھ مل کے یہ صورت کی صفت ہے، بصورت کائنۃ من مثلہ، ایسی صورت، چھوٹی صورت، صورت یہ تنوین تنکیر کی ہے، یعنی چھوٹی سی صورت، ایسی صورت
جو کائنات ہونے والی ہو، من مثل ہی زمین ما نزلنا کی طرف یا ابتدا کی طرف، یعنی ما نزلنا کی مثل سے ہے۔ ما نزلنا کی مثل یعنی فصاحت میں، بلاغت میں، ما نزلنا کی مثل چھوٹی سی صورت لے آؤ، یا ابدنا کی مثل سے چھوٹی سی صورت لے آؤ۔ ابدنا اضافت تشریف کی ہے، وہ خاص ہمارا عبد، ویسے تو سارے عبد ہیں، عباد الرحمن ہیں، لیکن جو اضافت ہے تخصیص کی، ابدنا، نا ضمیر بھی متکلم الغیر کی ہے، یہ ایک ذات پر جو جب اطلاع کیا جائے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، لیکن جب اللہ پاک اپنے آپ کو جمع کی ضمیر سے تعبیر فرمائے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے، تو تعظیم پھر مضاف الیہ کی اضافت مضاف میں تعظیم پیدا کرتا ہے کہ تشریف اور بڑی عزت والے اور بڑی عظمت والے بندے اس کی مثل سے ہو چھوٹی سی صورت، یعنی ابدنا کی مثل سے۔ ابدنا کی مثل یہ ہے کہ جیسے ہمارا عبد خاص ایک امی ہے، اس نے تعلم نہیں، علم نہیں سیکھا ہوا، اکتساب نہیں کیا، جیسے علم کا کسب کیا جاتا ہے، کسبی علوم، بندہ علماء کے پاس جاتا ہے، پڑھتا ہے، پھر جا کے اس کو ملکہ پیدا ہوتا ہے، پھر ایسی باتیں کرتا ہے، دنائی کی باتیں کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو بالکل امی ہو، تم بھی امی کی مثل سے ایسی کلام لے آؤ۔ اور اگر مثل ہی کی ضمیر یہ فاتو جار مجرور فاتو کے متعلق کر دیں تو پھر مانا اس وقت ابدنا کی طرف ضمیر راجع ہوگی اور ما نزلنا کی طرف نہیں لوٹ سکتی، اور اسی طرح ہمارے مفسرین کرام نے بیان فرمایا۔ لیکن وہ چیز جو بھئی اس صورت میں جب ہم فاتو کے متعلق کرتے ہیں تو اس وقت ما نزلنا کی طرف کیوں نہیں لوٹ سکتی، ابدنا کی طرف لوٹے گی۔ اور پہلی صورت میں کہ جب من مثل ہی صورت کی صفت بنائے تو من مثل ہی کی ضمیر میں دو احتمال اور دونوں ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلی صورت میں جو ہے ابدنا کی طرف بھی راجع، ما نزلنا کی طرف، اس کی وجہ کہ فاتو یہ امر ہے، اس کو کہتے ہیں امر تعجیزی، کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ قرآن کی مثل سے لے آؤ، امر کیا گیا، اور امر تکلیفی ہوتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ مکلف کیا جاتا ہے، وہ بندہ وہ کام کر سکتا ہے، تو پھر اگر اس سے نہ ہو سکے، کرنا تو ممکن ہے، یہ ہوتا ہے امر تکلیفی کہ اس کو تکلیف دی گئی، اس سے ایک چیز طلب کی گئی۔ تو ما نزلنا کی مثل یہ طلب کی گئی کہ تم لے آؤ، کیا ما نزلنا کی مثل ہو سکتی ہے؟ فرمایا گیا یہ امر تعجیزی ہے۔ امر تعجیزی یہ ہوتا ہے کہ تم ایسا کرو، نہیں کر سکتے، عاجز ہو۔ یہ قرآن مجید ما نزلنا خدا کا کلام ہے، معجزہ ہے، حد اعجاز کو پہنچی ہوئی ہے، انتہائی اعجاز کی طرف۔ تو ایسی کلام بشر کی طاقت سے بہر ہے، تم نہیں لے آ سکتے، یہ امر تعجیزی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی سرے سے قرآن مجید کی مثل ہی نہیں ہے۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، معجز۔ تو اس لیے معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل ہے، اور قیامت تک کوئی بشر جتنا بھی فصیح بلیغ ہو قرآن مجید کی مثل لے آنے پر قادر نہیں ہے۔ کیوں کہ قرآن کی مثل ہی نہیں ہے۔ ایک ہے کہ مثل ہے تو پھر نہیں لے آ سکتا، عاجز ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے عاجز ہے اس لیے کہ قرآن کی مثل ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، بے مثل بے مثال کلام۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے کی مبتدا، کیونکہ ہم اگر علم سیکھیں گے تو علم سیکھنے کا طریق ہے، اس سے پہلے مبادی علوم 15 علوم پڑھیں،
हमारे बड़े उस्ताद मौलाना अता मोहम्मद से फरमाते थे 15 उलूम पहले पढ़ो फिर कुरान मजीद में कोई बात हो सकती है, तकल्लुम हो सकता है। 15 उलूम उनमें महारत होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ तर्जुमा। कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, इसमें बड़े मानी हैं। हत्ता कि कुरान मजीद ने फरमाया लौ कान अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द। यानी अगर ये समंदर ये स्याही बन जाए और ये दरख्त ये कलमे बन जाए और अल्लाह के कलिमात की तफसीर और मानी लिखें, ये मानी असरार हक़ाइक़ मारिफ़ हक़ाइक़ ये खुदा के कलिमात के मानी काम नहीं होंगे, ये सब पहले ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर इससे फिर और ले आओ फिर और ले आओ, तो ये वो कलाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, इसमें हद एजाज वसाहत और बलागत में, और दूसरा ये कि जो कुरान मजीद के अंदर मानी हैं इसके कलिमात मुतनाही हैं, लेकिन मानी जो इसके अंदर हैं वो गैर मुतनाही है। इसलिए देखो हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम मीम, सूरत बकरा उसका इब्तिदाअ अलिफ लाम मीम, ये इसलिए बयान किया गया, ये इशारा है इसकी तरफ कि कुरान मजीद तुम्हारे लिए इसके कलिमात हैं। अल्लाह ताला ने ये कलाम फरमाई है, लौह महफूज पर ज़ाहिर हुई है, और इसके जो मानी हैं वो तुम्हारी यानी इहाते में तुम नहीं ले आ सकते, इसके गैर मुतनाही मानी है। देखो अलिफ लाम मीम ये इशारा कर रहा है। मैं इशारे से ये बयान करना चाहता हूँ, अगर मेरे कलिमात आगे पीछे हूँ तो अलिफ से ला, अलिफ ता या रूफ़ तहजी, ये रूफ़ तहजी हैं, रूफ़ हिजाई इनको बोलते हैं। जितनी भी लुग़त है इन्हें हुरूफ से मुरक्कब होती है। हम किसी का नाम है ज़ैद, ज़ा या दाल मिलाया तो ज़ैद बन गई, कभी फ़ेल बन जाएगा कभी इसम बन जाएगा। अब ये करते जाओ, इनको तरकीब देते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होगा। कुरान मजीद बस इसी तरह समझो कि ये कलिमात वो हैं, अलिफ लाम मीम का इशारा करता है हमें। यानी कई चीज़ें ऐसी हैं जो दलालतुन्नास इबारतुन्नास ये इशारा है इस तरह कि कलिमात हुरूफ तहजीब कलाम में जितनी आलम की बोलियाँ हैं इन्हीं हुरूफ के अंदर बंद हैं, इन्हीं से तरकीब है। ये हुरूफ मबानी हैं, कलाम का असल है, बिना बनती है, आगे पीछे होते जाएं तो कितने कभी ख़त्म होगा। बस इसी तरह है कि इसके मानी भी कलाम उतना ही है, ये इजाज़ है कुरान का। अल कलाम अफज़लुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, कलाम थोड़ी और उसमें मानी ज़्यादा। तो ये कलाम मोजिज़ कलाम, इसके मानी गैर मुतनाही, इसलिए कुरान मजीद में जिस तरह पढ़ने का हुक्म फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिस तरह कुरान मजीद की तिलावत की फजीलत बयान फरमाई है, इसी तरह कुरान मजीद में उसके अंदर तदब्बुर तफक्कुर इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जितना तुम तदब्बुर करोगे तफक्कुर करोगे, इसके मानी असरार हक़ाइक़ आगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछा गया कि जनाब आपको अल्लाह के रसूल ने कोई ख़ास इल्मों से मुख्तस फरमाया, तो आपने फरमाया नहीं, यही है जो कुरान मजीद है आपका फरमान। हाँ फरमाया इल्ला फ़हमन, मगर फ़हम, इल्ला फ़हमन ऊतियर रजुलु बिहा, मगर फ़हम जो मर्द को अता किया जाता है, यानी मर्द को, और मर्द की तखसीस नहीं फरमाई कि मर्द भी अल्लाह ताला के मर्द हैं और इसी तरह आते रहेंगे, और फ़हम मुतफावत है, किसी को अल्लाह ताला ने कितना फ़हम दिया है, किसी को कितना फ़हम दिया है, इस फ़हम की भी कोई हम हद मुकर्रर नहीं कर सकते। ये मरातिब हैं फ़हम के, जो शिद्दत ज़ौफ़ से इनका ताल्लुक़ है, कई कमज़ोर हैं, कई शिद्दत, ये कुल्ली है, कुल्ली मुशक्किक है, मरातिब इसके अक़वा फिर अक़वा फिर अक़वा, इसी तरह आगे चलते रहेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक कलाम में फरमाया व इबादुर रहमान,
کسی سے بات ہو گئی کہ یہ نحو کا مسئلہ، پہلے ہمیں نحو سمجھنی چاہیے، نحو، صرف، یہ بڑا ضروری ہے، منطق، فلسفہ۔ میں پہلی دفعہ کراچی میں آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت بخشی ہے اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ تم لوگوں نے مجھے عزت دی۔ ہاں، میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور مجھے تقریباً 30 سال ہو رہے ہیں۔ 30 سال اس لیے میں طالب علم میں بھی طالب علموں کو پڑھاتا تھا، استاد ہمیں سبق دیتے تھے اور برکت ہوتی تھی تو میں پڑھاتا تھا، لیکن ہماری تدریس اس کا طرز اور ہوتا ہے، اور جو بیان ہوتے ہیں تبلیغ دین کے لیے تقریر، اور وہ اس کا طرز اور ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ پہلے علم یعنی صرف ہونا چاہیے، علم نحو ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد مطلب تعلق، ترکیب، یہ پھر لفظی ترجمہ، پھر اس میں سوچ بچار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ مراد جاننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو فرما عباد الرحمن، یہ عباد مضاف ہے الرحمن کی طرف، عرفان شامی سے، عباد الرحمن یہ ترکیب میں مبتدا ہے، مبتدا الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ الذین موصول ہے اور اپنے سیرے کے ساتھ مل کے یہ خبر ہے، پھر معطوف ہے، پھر معطوف، پھر اسی طرح یہ بڑی صفات ہیں عباد الرحمن کی جو قرآن مجید میں اس کی تفصیل فرمائی ہے۔ اور جب یہ ہو کہ مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو تو اس میں علم معانی کا دخل ہے، پھر کیا معنی کرنا پڑتا ہے، یعنی اگر مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو تو مبتدا، چونکہ مبتدا میں اثر یہ ہے کہ اول ہوتا ہے، اس لیے اگر دونوں معرفہ ہوں تو پہلے کو مبتدا کہیں گے، اگر پہلے نکرہ ہو تو بعد میں معرفہ تو کہیں گے خبر مقدم ہے۔ لیکن یہاں یہ جب دونوں آ جائیں معرفہ تو پھر اس میں ایک حصر کا پیدا ہوتا ہے علم معانی میں، تو وہ کہیں گے بھی اس وقت جو مسند ہے اس کا مسند الیہ میں حصر ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ جو اچھی صفات بیان کی گئی کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں، ہونا حینن، اور بڑی نرمی تواضع سے چلتے ہیں، تواضع، وقار، سکینہ، زمین خدا کی زمین پر چلتے ہیں، ان کے دلوں میں خشیہ ہوتا ہے، وہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں آنکھوں میں عفت ہوتی ہے، پاک دامنی ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ انسان کا تصفیہ قلب، اور جب تصفیہ قلب حاصل ہو جاتا ہے تو علم کا نور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ فیضان فرماتا ہے۔ اور علم نور ہے، ہم سنتے تھے اپنے طالب علمی کے دور میں، ہم سنتے تھے علم نور ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ سورج نکلا ہے یا بلب اندھیرا تھا کمرے میں، بٹن ڈالا تو روشنی ہو گئی، یہ محسوس تو ہم سمجھتے تھے، لیکن علم نور ہے اس کے متعلق سوچتے تھے کہ ہو گئے، بعد میں پتہ چلا ہاں یہ باقی ہو، اسی طرح ہوتا ہے۔ عباد الرحمن یہ مقصور علیہ ہوا، عباد الرحمن انہی صفتوں میں بند ہیں، انہی صفتوں، یہ جو صفتیں پڑھی ہیں اور یہ صفتیں عباد الرحمن میں منحصر ہیں۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا تھا، مسند کا حصر مسند الیہ میں، اور باقی عباد الرحمن جو ہے انہی صفتوں میں منحصر نہیں ہے۔ عباد الرحمن کی یہ علامات، یہ عادات، یہ اخلاق، یہ اطوار، یہ معاملات بین الخلق، اور یہ اپنے نفس اللہ اور بندے کے درمیان میں، تو یہ شانیں بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی شانیں ہیں۔ عباد الرحمن ایک اس شانوں والے ہیں اور اس شانوں میں منحصر بند نہیں ہے، مقصور نہیں ہے، بلکہ یہ شانیں بھی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم شانیں عطا فرمائی۔ عباد الرحمن، رحمان کا جو مادہ ہے، عباد تو اللہ کی،
یہاں فرمایا عباد الرحمن، عباد اللہ، رحمان کے بندے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے بندے بھی وہی رحمان کے بندے ہیں، لیکن یہاں اضافت جو فرمائی عباد الرحمن، کیا رحمان کے بندے، کیا کوئی اور بندے بھی ہوتے ہیں کسی کے؟ تو خلق میں، ایجاد میں سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ایک ہے یعنی جو اطاعت، جو تواضع، جو اللہ تعالیٰ خالق مولا اور بندہ مخلوق اور عبودیت، تو عبودیت عباد کی اضافت رحمان کی طرف، یہ عباد کی اضافت خالق کی طرف نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں معنی یہ ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے نہیں ہیں۔ یہ اضافت اختصاص کی ہے، یہ رحمان کے بندے، یہ خواہش کے بندے نہیں ہیں، یہ دنیا کے بندے نہیں ہیں۔ ہاں، عباد الرحمن رحمان، عباد الرحمن رحمان اللہ کا صفاتی اسم ہے، اور اتنا صفاتی اسم صفت میں یعنی رحمان پر اطلاق کہ قائم مقام اس میں جلالت کیا گیا، اللہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں جلالت بعد رحمان الرحیم، اور صفات کا اجرا رحمان کے اوپر ایسا ہو رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہ اس میں ذات کے اوپر صفات کا اجرا اور حمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر بات اختتام پر بہتر ہوگا، اور میں بڑا خوش ہوا آپ لوگوں کو دیکھ کے، آپ لوگوں کو مل کے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ علم سیکھنا چاہیے۔ علم ہی ایک شے ہے جو بندے کو عمل پر برانگیختہ کرتا ہے، اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں کیا ہونا چاہیے، من حیث انسان، من حیث یعنی ہم کس لیے آئے۔ اور اس وقت بہت ساری چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری بچیوں کو، ہمارے بیٹوں کو، اور سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تقویٰ، پرہیزگاری، عفت، پاک دامنی، ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ کے بندے ہو کر رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ یقیناً حضرت کے درس کو سننے کے بعد ہماری فہم کی سرحدوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور جس خاص چیز کو آپ نے حضرت کے درس میں ملاحظہ کیا وہ یہ ہے کہ جو علوم و فنون آپ عمومی طور پر اپنے اساتذہ سے، بالخصوص ڈاکٹر مہربان باروی یا علامہ عرفان شامی سے آپ علم صرف و نحو اور بدیع معنی اور بیان سے متعلق پڑھتے ہیں، تو کس طرح سے ان علوم کو استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کے فہم میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہمارے ہاں جب اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب بالخصوص قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بات کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں قلم اٹھا کر لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو علوم و معارف کی ایک بارش میرے قلب و ذہن پر ہونے لگتی ہے، اور میں اس کو قلم سے لکھنے سے عاجز آ جاتا ہوں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جس قدر بھی علوم ہمارے ہاں مدارس میں زیر تعلیم رہے ہیں، جب جلیل القدر علماء ان علوم کو اپنے قلب و ذہن میں حاضر رکھتے ہوئے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یقیناً علوم و معارف کا ایک ایسا دروازہ ان کے لیے واہ ہوتا ہے جو عام لوگوں پر نہیں ہوتا۔ اور یقیناً یہ صرف ایک علم ظاہر کا معاملہ ہے، جب اسے علم باطن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ایک الگ عالم ہے جس میں یقیناً جو علوم اور معارف ہیں وہ لامتناہی ہیں۔